بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کے ہم دوسرے اور آخری حصے میں ذرا عمر شریف صاحب کے حوالے سے تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ان کے جو متعلقہ ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں کیا انتظامات ہیں وہ سارا اس پر بات کریں گے۔ اور ظاہر ہے ابتدائی حصہ جو ہے آج کی ڈیولپمنٹس پر اور ایشوز پر۔ اب معاملہ بڑا سنجیدہ بھی ہے، بہت دلچسپ بھی ہے اور یقین جانیے کسی حد تک ناقابل یقین بھی ہے۔ وہ یوں کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو اگلا انتخاب ہو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بنیاد پر ہو۔ حکومت نے سوال تجاویز بھی دی، مشین بھی رکھی، وہ سارے کا سارا پروسیس یہاں پہ وہ دہرانا مقصود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر معترض تھا اور اس نے متعلقہ کمیٹی میں تقریباً 37 اعتراضات لکھ کر دیے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک موقف ہے، ایک آئینی ادارے کا موقف ہے، کوئی سرکار کا ادارہ نہیں، کوئی اپوزیشن کا ادارہ نہیں۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ، اس پہ حکومت وقت کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی اوپینین رکھے، وہ اس سے ڈس ایگری کرے، ظاہر ہے بالکل حکومت وقت کا رائٹ ہے۔ لیکن معاملہ بڑا دلچسپ یہ ہے کہ حکومت اور وہ حکومت جس نے بار بار یہ کہا کہ اداروں کا احترام، اداروں کو مضبوط بناؤ، اور یہ کبھی ایک اپوزیشن پارٹی کا نام لے کر کہا، کبھی دوسرے کا نام لے کر، ان کا تو طریقہ یہ ہے، یہ تو ہے ہی وہ کہ خود کے حق میں فیصلہ آ جائے تو سب اچھا ہے، خلاف فیصلہ آ جائے تو برا ہے۔ حق میں فیصلہ آ جائے تو حق کی فتح ہوئی، خلاف فیصلہ آ جائے تو کہہ دو کہ تحریک انصاف والے ملے ہوئے ہیں۔ نیب جو ہے وہ ضمانت دے دے تو بول دو تو یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اور نیب سزا دے دے تو کہہ دو عمران خان نے کروایا۔ اس حکومت نے یہ کیا، کسی پہ اعتراض نہیں کیا۔ اس حکومت کے ایک وزیر نے اس متعلقہ کمیٹی میں کہا کہ پیسے کھائے میں تم لوگوں نے، آگ لگا دو ایسے اداروں کو، بھاڑ میں جاؤ تم، جہنم میں جاؤ تم۔ یہ حکومتی وزیر کہہ رہا ہے۔ پھر اس حکومت کے ماؤتھ پیس نے، آفیشیل ماؤتھ پیس نے، یعنی کہ اسپوکس پرسن فواد چوہدری صاحب نے، انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ نواز شریف صاحب سے تعلقات ہیں آپ کے اپوزیشن سے تعلقات ہیں، آپ ملے ہوئے اپوزیشن سے، آپ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس ہیں۔ اور پھر آج یہ بھی کہا کہ بھائی جان یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ حکومت کا موقف ہے، یہ کابینہ کا موقف ہے، ان کے نواز شریف سے تعلقات ہیں۔ کیوں؟ اس سے کہ الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ۔ آج الیکشن کمیشن نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے، کہا صاحب اب ہمیں جو آپ نے ہم پہ الزامات لگائیں ان کے آپ ہمیں شواہد دے دیں، اور نوٹسز بھی جاری کیے۔ تو ذرا آج کے ابتدائی حصے میں یہ اداروں کا احترام، یہ سب کدھر گم ہو گیا، کدھر چلا گیا، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک بل بھی میڈیا کے حوالے سے جو آ رہا ہے جس پر میڈیا کو بڑے شدید اعتراضات ہیں میڈیا کو۔ تو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی میں منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب فاروق حبیب صاحب، اور تجزیہ کار مہر بخاری صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب، میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ پہلے ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے کہ منسٹر آف انفارمیشن نے اور اعظم سواتی صاحب جو کہ بھی ایک منسٹر ہیں، ان دونوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متعلق کیا۔ یہیں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ تینوں مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں باقی دو کی اجازت سے فاروق صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن سر آپ سے اگر آغاز کروں، سر اس پر ابھی بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس پر آپ کا موقف کیا ہے، الیکشن کمیشن کا موقف کیا ہے، یا آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کیا غلط کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اختلاف رائے کا تو حق ہے۔ لیکن ابھی میرا سوال بڑا سادہ اور معصومانہ ہے، مجھے بتا دیں اگر یہ جو آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اور پھر اس کو اون بھی کیا ہے، اور پھر منسٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی جان یہ میری رائے نہیں، یہ کابینہ کی رائے ہے، یہ حکومت کی رائے ہے، ہم سمجھتے ہیں نواز شریف سے رابطے ہیں ان کے، ہم سمجھتے ہیں سیاست کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کو آنا چاہیے سیاست میں اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو سر یہ بتا دیں صرف کہ اگر کل کو دوبارہ نون لیگ کے خلاف کوئی فیصلہ ہے، یا نون لیگ کو لگے کہ کسی اور ادارے کا کوئی اور سربراہ ان کے خلاف کچھ کر رہا ہے اور وہ بھی ان کے خلاف یہی تنقید کریں جو آپ نے کی، تو غلط کیا ہے اس میں؟ یعنی یہ بس سمجھا دیں کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ اگر جب وہ افواج کے اداروں کے سربراہ کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فوج کو بدنام کر رہے ہو، تو فرق سمجھا دیں دونوں میں۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو ہمارے نزدیک ہے وہ آبجیکٹو ہے صاف اور شفاف انتخابات۔ اس کے لیے سب کو پتہ ایک تاریخ ہے پوری کی پوری، اس تاریخ میں جو ہے وہ انتخابات کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ہر ادارے کا آئین کے اندر فنکشنز بھی ڈیفائنڈ ہیں اور اس ادارے کی اہمیت امپورٹنس بھی ڈیفائنڈ ہے، لہذا ہم تمام اداروں کو جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سامنے نہیں رکھ سکتے۔ بنیادی طور کے اوپر تو آرٹیکل 218 ہے، صاف اور شفاف انتخابات ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، پارلیمان نے کام کرنا ہے، ریفارمز لانی ہے، پارلیمنٹ نے لے کر آنی ہے۔ وہاں پر اگر آپ فاروق بھائی میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ ہے نا، اور اس کا ایک کام ہے، آپ سمجھتے ہیں اس نے مینڈیٹ سے انحراف کیا ہے، تو آپ نے کہا تم نے پیسے لیے ہیں، تم نواز شریف سے ملے ہوئے، اپوزیشن سے ملے ہوئے، ٹھیک ہے، کل کو نون لیگ کو بھی لگے کہ کوئی اور ادارہ، کوئی بھی اور ادارہ، وابڈا جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہے، اور وہ کہیں کہ وابڈا کا سربراہ پی ٹی آئی سے ملا ہوا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ وابڈا کے بجائے کوئی اور ادارہ بھی ڈال دیں اس میں، تو فرق کیا ہے اس تنقید میں اس تنقید میں؟ یہ سمجھا دیں۔
دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ ہر ادارے کی اگر کوئی آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارے کا ایک اپنا فنکشن ہے اور اس کے اندر ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ ان کا ایک ڈیفرنس موجود ہے جی. تو اگر ہم ان پرٹیکولر الیکشن کمیشن کو سامنے رکھیں تو ہمارا تو بالکل ایک جائز سی ایک سادہ سی بات ہے کہ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، اس میں حکومت کو اس قسم کے الفاظ جاری کیے جاتے ہیں، بیجا جو ہے وہ حتمی تنقید کس قسم کے الفاظ مثلاً ذرا بتائیں. آئینی آپ الفاظ کوٹ کیجیے گا کہ دیکھیں یہ الفاظ کیا آپ وہ پریس ریلیز نکال لیں جو ڈسکا آپ وہ پریس ریلیز نکال لیں نا ڈسکا آپ رہنمائی فرما دیں نا، آپ بتا دیں کون سے الفاظ ہیں اس میں اس پریس ریلیز کو اگر آپ نکال لیں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو آپ اچھا کہتے ہیں، برا ہے تو آپ برا کہتے ہیں. دیکھیں آئینی ادارہ جو ہوتا ہے وہ اس کا کانڈکٹ ہوتا ہے، وہ اپنے کانڈکٹ سے اپنی عمل کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو فاروق بھائی اس دلیل کے تحت اگر نون لیگ کہے کہ یار ایک آئینی ادارہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے فیصلہ دے کہ کون صحیح ہے کون غلط، اگر وہ اس میں ہمیں سسیلین مافیا کہے گا اور اشعار لکھے گا سب کچھ تو ہم تو کہیں گے کہ تم نے انحراف کیا. تو پھر آپ نے تنقید کیوں کی تھی نون لیگ کے اس بیان پہ؟ اس لاجک کہتا تو بالکل ٹھیک کر رہے تھے وہ، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں مافیا کہہ رہے ہو یار، آپ ہمارے خلاف فیصلہ دو، آپ مافیا کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ دیکھیں نا اب ذرا معصومانہ طور کے اوپر بڑا سادہ سا کام یہ ہے، یہاں پر ہو رہی ہے صاف اور شفاف انتخابات، وہاں ہو رہی تھی صاف اور شفاف احتساب کی بات. آپ وہاں سن لیں نا، سن لیں نا، دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا یو کین ناٹ کمپیئر ایپل ود اورنجز. وہاں پر جو ہے وزیر اعظم کا نام آیا ہوا تھا، ذرا سن لیں نا، اس میں ایک پاناما کیس کے اندر ایک ملک کے سابقہ وزیر اعظم کا اس کے اندر نام آیا، نام نہیں آیا ہوا. واٹ ایور ججز جو ہیں وہ ججز اپنے فیصلوں میں ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں، وہ وہی ایکسپلین کریں گے. میرا جو مدعا ہے وہ سر میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ججز کے بہاف پہ ایکسپلینیشن دیں، آپ ان کا بڑا احترام ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جب انہوں نے اس بہاف پر یہ کہا تو آپ نے کہا عدلیہ پہ چڑھ دوڑے ہیں، عدلیہ پہ حملہ کر رہے ہیں. تو اب آپ نے آپ کا بھی الیکشن کمیشن پہ حملہ کیسے نہیں ہے؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ججز آپ کے ماؤتھ پیس ہے خدا نہ خاصا، لیکن آپ نے تو کہا کہ یہ ماؤتھ پیس ہے نواز شریف کا. دیکھیں نہیں دیکھیں یا تو آپ یہ کہتے ہیں بس ایک ہی ادارے کا احترام ضروری ہے، دو تین کا ضروری ہے، باقی سب کی خیر ہے. وسیم بدامی صاحب ایک منٹ سن لیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ججز کے خاندانوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے یا آپ ان کو بغض بھرا کہیں، واٹ ایور کہیں، وہ اس کورٹ کا ڈیسیجن تھا. میں بات کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے. حالیہ دنوں میں ایک سوشل میڈیا سے ٹویٹ ہو گئی کہ ایک صحافی ہے، ان کا اپنا ویو ہے، ان کا وی لاگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی. سینٹ کا اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے اوپر الیکشن کروانے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہمارے پاس. میرا سوال بڑا سادہ ہے اور ایک مفروضے پر مبنی ہے. کل کو اگر نون لیگ اللہ نہ کرے کسی معزز جج کے بارے میں یہ کہہ دے یا کسی بھی معزز شخصیت کے بارے میں کہ اس نے یہ کام پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا ہے، اس کے عمران خان سے رابطے ہیں، پی ٹی آئی کا ماؤتھ پیس ہے، تو وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ بس یہ بتا دیں سر، اسٹریٹ سوال ہے. آپ پھر جو آپ سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کے ساتھ، میں نے تو نام ہی نہیں لیا کسی ادارے کا، میں کہہ رہا ہوں کسی بھی ادارے کا، میں کہہ رہا ہوں وابڈا کے سربراہ کا، کرکٹ بورڈ کے سربراہ کا. آ جاتے ہیں نا ذرا، آ جائیں. میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ دیں رمیز راجہ ملا ہوا عمران خان سے، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں آپ جو آرٹیکل 19 ہے نا ان کا، اس کو ذرا کھول کے پڑھ لیں. اس میں کس کس ادارے کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، کس کے بارے میں نہیں ہو سکتی، وہ سب کو پتا ہے. آپ بتا دیں رہنمائی کرنے فورسز ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. وہاں پر اگر کوئی الیکشن کمیشن بھی یعنی لکھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عدالت کے خلاف بات نہیں کرو، باقی خیر ہے، باقی اداروں کا رگڑو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کا سن لیں آپ کے ملک کا جو صاف و شفاف انتخابات ہے وہ کروانے ہیں الیکشن کمیشن نے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے، آئینی ادارے کا بھی احترام ہے. لیکن وہاں سے جو کانڈکٹ سامنے آ رہا ہے، سر یہ کیسا احترام ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں پیسے کھائیں، آگ لگا دو، جہنم میں جاؤ، باڑ میں جاؤ، ماؤتھ پیسوں ملے، یہ کیسا احترام ہے؟ نہیں دیکھیں آپ کہیں کہ آپ کی رائے غلط ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں ملے وہ پیسے کھائیں، آگ لگاؤ، یہ احترام کہاں گیا ادھر؟ نہیں بدامی صاحب آپ دیکھیں، آپ الفاظ کے اوپر اعتراضات کر سکتے ہیں، آپ ان کی رائے کے اوپر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، اس کے اوپر الیکشن کمیشن جب نوٹس دے گا اس کے اوپر ہم جواب دے دیں گے. لیکن میرا بیسک مدعا تو وہی ہے نا. لیکن میرا مدعا تو یہ کہ بحث تو بعد میں آئے گی کہ ان کا موقف کیا اور آپ کا کیا. چلیں میں ذرا معزز مہمانوں کی طرف بھی آ جاؤں دیگر کی. جناب ارشاد بٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا ارشاد فرمائیے گا اس متعلق؟ دیکھیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے وسیم بدامی صاحب، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی یہاں
پیپلز پارٹی تحریک انصاف جو مضبوط اداروں کے لیے ادارہ جاتی ریفارمز کے نعرے پہ آئی تھی اس سمیت اور ساروں کوئی بھی مضبوط ادارہ نہیں چاہتا, کوئی آزاد ادارہ نہیں چاہتا, کوئی بھی مضبوط ادارے کا مضبوط سربراہ نہیں چاہتا, سب کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ چاہتے ہیں. یہی مائنڈ سیٹ پرابلم ہے. آپ صرف اس کی 2-3 مثالیں دینا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. عدلیہ بحالی تحریک کی لیڈ کس نے کی تھی؟ مسلم لیگ نون نے. ہاں بھیڑ بکریاں ہیں, کوئی جہاں چاہے ہمیں کوئی بھیڑ بکریاں جہاں چاہے ہمیں کوئی ہانک لے جائے, یہ کس نے کہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. اور ملک میں ثاقب نثار کی ڈکٹیٹرشپ پہ یہ کس نے کہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. میرے اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں کیا, یہ کس نے کہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. اور جب یہ عیسیٰ فائز کے خلاف وہ حق میں فیصلہ آیا تو کس نے کہا تازہ ہوا کا جھونکا ہے؟ نواز شریف صاحب نے. اچھا, کل نیب کن کے لیے قابل قبول تھا؟ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے. آج نیب برا کن کے لیے؟ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے. کل اسٹیبلشمنٹ پر کون تنقید کرتا تھا؟ عمران خان. آج اسٹیبلشمنٹ پر کون تنقید کرتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتیں. کل الیکشن کمیشن کن کے لیے برا تھا اور کون اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے؟ اپوزیشن. آج الیکشن کمیشن کن کے لیے برا ہے؟ حکومت. کل آزادی صحافت کون چاہتا تھا؟ آزاد صحافت اور آزاد جمہوریت, مضبوط صحافت اور مضبوط ہماری اور صحافیوں کو خراج تحسین عمران خان. آج صحافی کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ عمران خان کے خلاف. ارشاد بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک ہی ہیں تو تبدیلی کدھر گئی؟ سب ایک ہے. دیکھیے کل نہیں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں بھائی جان, یہی تو رونا ہے. کل ایف آئی اے حکومت کا ٹول تھا, کون کہتا تھا؟ عمران خان. آج ایف آئی اے نیازی گٹھ جوڑ ہے, کون کہتا ہے؟ اپوزیشن. یہ سارے ایک جیسے ہیں. ان ساروں سے ان سے کیا توقع تھی کہ یہ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے؟ سیاست ادارے میں نہیں ہوگی سارا. میں فاروق حبیب صاحب کی یہ بھی مان لیتا ہوں کہ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئی تھی وہ نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو میڈیا نہیں کھیلنا چاہیے. ڈیسکا پر جتنا کوئک ایکشن ہوا تھا اتنا یوسف رضا گیلانی کے سارے پروسیس پہ اور بچوں کی وہ جو بچے کی ویڈیو آڈیو آئی تھی اس پہ نہیں ہوا. چیف الیکشن کمشنر سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں, مگر لگایا کس نے؟ حکومت نے. چلو یہ بھی ہے, لیکن الیکشن کمیشن باقی سارے بھی چھوڑ دیں. چیف الیکشن کمشنر نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. صدر مملکت کی موجودگی میں ایک وزیر کہتا ہے اور صدر مملکت بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپ استعفے کب دے رہے ہیں. صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے کہ پارٹی کی علامت ہوتا ہے؟ صدر کو کوئی خوف کرنا چاہیے تھا, کوئی خیال رکھنا چاہیے. وہ وفاق کی علامت پارلیمان میں آگے کہتے ہیں عمران خان کو اپنا مرید مان لو. 13 مرتبہ عمران خان صاحب کی انہوں نے چلو وہ تو ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے 13 مرتبہ نام لیا, 26 مرتبہ بھی نام لے لیتے کوئی نہیں تھے, لیکن پیسے پکڑے ہیں. یہ اس پر اگر چیف الیکشن کمشنر نے جن کے پاس ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں اگر ان وزراء کے خلاف خود یا سپریم کورٹ نہ گئے تو میں بھی سمجھوں گا کہ انہوں نے پیسے. بالکل صحیح. مہر بخاری صاحب یہ کیسے ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے؟ مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون نے تو یہ کام کیا. بھائی بھٹی صاحب نے ایک انبار لگا دیا مثالوں کا, اینڈ مدر آف آل ایگزامپلز ان دس ریگارڈ از دا ٹیلیفونک کنورزیشن جو کہ ہم سب نے سنی ہے, جس میں شہباز صاحب بتاتے ہیں ملک قیوم کو کہ رگڑا لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بھائی یہاں تو تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے یار, تبدیلی, اداروں کا احترام, یہ کدھر گیا؟ وسیم بہت شکریہ. ایک تو بڑا ہی سنہرا دن ہے جدھر میں اپنے بھائی سے مکمل اتفاق کرتی ہوں ارشاد صاحب سے, اور دوسری بات آج کا دن میں لکھ لوں تاریخ میں سنہری حروف میں بگڑا ہوا ہے. آپ صرف چہرے بدلتے ہیں, ٹریجری بینچز سے اپوزیشن سے ٹریجری بینچز, ایک کوئی آپ بڑا ایشو اٹھا لیں, لاپتہ افراد سے لے کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ریفارم سے لے کے باتیں ساروں کی ایک ہیں. ادھر جا کے سب اچھا لگتا ہے اپوزیشن کے ٹریجری میں, اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے سارے اصول یاد آ جاتے ہیں. تو یہ بات تو بہرحال آئی 100% اگری ود ہم. مگر آپ نے وسیم 100 باتوں کی ایک بات کی ہے جو آپ نے انالوجی ڈرا کی ہے نا انڈائریکٹلی اداروں کے حوالے سے, کہ یہی چیز میں دیکھنا چاہتی ہوں اور میں فاروق سے پوچھنا چاہتی ہوں. یہی بات اگر کسی سٹنگ جج کے اوپر یہ کہہ دیں کہ اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, کہہ دیں کہ اس کا رجحان ہے, کہہ دیں کہ یہ پولیٹیسائزڈ ہے, کہہ دیں کہ یہ ریزائن کر دے اور یہ آ کے سیاست کر لے, یہ جج تو بہتر ہوگا. یہ کہہ دیں کسی سٹنگ جرنیل کے اوپر, کسی کور کمانڈر کے اوپر کہہ دیں کہ اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, اس نے ادھر اتنی زمینیں بنائی ہوئی ہیں, اس نے فلاں ڈھمکانا کیا ہے, یہ فلاں سیاست کر رہا ہے, یہ اس سے ملتا ہے, یہ اس کے ساتھ مل کے شب خون مارنے کی کوشش کرے, کہہ تو دے نا, میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس لیے میرے نزدیک, میری پرسنل اوپینین میں
इलेक्शन कमीशन को अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ेगी बराए मेहरबानी, क्योंकि इन लोगों ने तो नहीं बदलना। आप जानते हैं कि वही यही बातें पीडीएम में मौलाना फजल रहमान से लेके पीएमएलएन से लेके आज तहरीक इंसाफ भी वही काम कर रही है। मैं तो तब भी टू बी ऑनेस्ट बड़ी परेशान थी जब सेनेट इलेक्शंस के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था और वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा था कि चोरों लुटेरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन वाले खुफिया राय दही को सपोर्ट करके। सो मेरा मतलब है कि और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया था उसका तहरीरी तौर पे। आई मीन दिस इज ये कौन से मौजूद मुल्कों में होता है कि जिधर आप इदारा जाती कन्फ्रंटेशन जो है इस तरह करते हैं और डंके की चोट पे और अनअपोलोजेटिकली करते हैं एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज नो लुकिंग बैक। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया तो गवर्नमेंट ने तो पहले से मैसेज दे दिया ना कि हम आसरा नहीं करेंगे, हम ऐसी की तैसी आसरा नहीं करेंगे। देखे ना फवाद चौधरी साहब ने आज काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में आगे कहा है कि भाईजान ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, काबीना का मौक़िफ़ है, हुकूमत। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर मैसेज है कि तुम भी चढ़ाई करोगे, कोई एक्शन करोगे तो फिर हम भी चढ़ दौड़ेंगे, फिर आसरा नहीं करेंगे हम। देखिए इज्जत अपनी खुद करवानी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, सेक्शन 10 के मुताबिक हम तमाम तरह इख्तियारात जजेस वाले इख्तियारात हैं, कुछ हवालों से उसको परसू किया जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। ये सारी चीजें भुगत चुके हैं माजी के अंदर। तलाल चौधरी भुगते हैं, यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए हैं इस तरह की बातों के ऊपर, आपके दानियाल अजीज हुए हैं। अब गो के अब देखिए ना मसला ये है कि आज इलेक्शन कमीशन को फिर करे, पीनलाइज करे, पनिश करे, एक मिसाल बनाए कि कल को कोई 4 दफा सोचे एक ऑटोनमस एक इंडिपेंडेंट इदारे को इस तरह मिलाइन करने से पहले। और मजे की बात यह है कि फेक न्यूज जिसका चर्चा ये हुकूमत बहुत करती है, मेरा अगला सवाल है, इसका ओनस इसका बारे सबूत तो इलेक्शन कमीशन ने अब इन वुज़रा पे डाल दिया है कि बराए मेहरबानी ये साबित कीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह बिका हुआ है, उसने किससे पैसे लिए हैं, साबित कीजिए, वगरना इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है या आगे भी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। सो आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फेक फारूक अभी साहब बिल्कुल सही पॉइंट बात करते हैं। हाँ फारूक साहब मैंने देखा ना, अब मेरा अगला मौजूद भी ये फेक न्यूज़ और ये सारा कुछ था। फवाद चौधरी साहब उसके अलमबरदार बने हुए हैं तो, और वो वाकई चाहते हैं कि फेक न्यूज़ का खात्मा हो जाए और कोई एक आदमी इस कुर्रे अर्ज पे ना रहे जो फेक न्यूज़ की गुस्ताखी करे। तो फिर इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि फवाद साहब ने आज फिर दोहराया कि उनके थे नवाज शरीफ साहब से ताल्लुकात और वो हैं माउथ पीस अपोजिशन के, तो यकीनन फवाद चौधरी साहब इसके शवाहिद देंगे ना, वरना ये फेक न्यूज़ हो जाएगी। ये मैं ठीक कह रहा हूं फारूक साहब? देखें ये तो अभी भट्टी साहब ने भी अभी बात बता दी है। इसमें अगर आपको अभी ये भी फेक न्यूज़ लगती है तो बदामी साहब आप वाकई बहुत ज्यादा मासूम है। नहीं क्या बता, नहीं यहाँ रुक जाए ना, जुमला के आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अगर ये फेक न्यूज़ नहीं है तो उसका कोई सबूत भी होगा ना, मतलब यानी क्या ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन का किसी बात पर एक मौकिफ होना ये इस बात का सबूत है कि दोनों मिले हुए? देखें मेरा और आपका किसी बात पे एक राय पे मुत्तफिक हो जाना इस बात का सबूत है कि मैं आपसे मिला हूं? एक मिनट, आपने ताल्लुकात के हवाले से बात की ना, तो ताल्लुकात तो किसी से ढके छुपे नहीं है, सारी दुनिया को पता। सर बताया ना क्या ताल्लुक, वो तो एक रिश्तेदारी है, वो तो आपको उस वक्त पता थी जब परवेज खटक साहब इनका नाम सजेस्ट कर रहे थे इन्हीं साहब का ताल्लुक है और माउथ पीस ऑपोजिशन, इसका सबूत देना। जी मैं जरा उसी जानिब आ रहा हूँ ना। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का साथ तो नहीं होता, उसमें भी मुशावरत शामिल होती है, अपोजिशन लीडर भी साथ शामिल होते हैं, दूसरे और अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ है। दूसरा जो इसमें पहलू है आपका, आप कर लें इन्फोर्समेंट, इलेक्शन कमीशन को अपनी इज्जत खुद करवानी है तो इलेक्शन कमीशन अपनी इज्जत करवाए साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए। ये जो 37 एतराज़ात थे उसमें से 27 आपकी अपनी कैपेसिटी के मुतालिक थे कि आपके पास लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, यहाँ पर जाली बैलेट पेपर्स लोग प्राइवेटली छाप लेते हैं, उनको पकड़े जाके इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं पकड़ते आज तक? यहाँ पर जो है वो स्टफिंग हो जाती है, यहाँ पर जो है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो मैनेज हो जाते हैं, यहाँ पर जो है वो अगर आपकी एक स्टैंप पेपर चोरी हो जाए तो 2-2 घंटे नई स्टैंप आने तक जो है पोलिंग रुकी रहती है। लॉजिस्टिक्स के इश्यूज वहां आते हैं, रिजल्ट्स के गैदरिंग के इश्यूज वहां भी आते हैं। आरटीएस के ऊपर आपने कहा कि सवाल उठे, उसकी रिपोर्ट जो है वो आज तक जो है वो सामने नहीं आई। तो ऐसे अगर कंटेम्प्ट करके या किसी को नोटिस करके इज्जत होती है तो वो आपका असल काम नहीं है। आपका असल काम आइन में लिखा हुआ है साफ और शफाफ इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। कौन डिसएग्री करेगा पाकिस्तान में कि इलेक्शन के निजाम में शफाफियत चाहिए? कोई भी, हमारे मेहमानों से भी कोई डिसएग्री नहीं करेगा। मसला है कि आप तो बहस ही कहीं और ले गए ना, मतलब आपने भी उसको भी जिस तरह बैंकर्स को रगड़ते ना ट्विटर पे, आपने उसके साथ भी वही किया है बेचारे के साथ। और जी पैसे पकड़े, चलो जी बात ही खत्म। मतलब यार एंकर्स पे निकालने गुस्सा, चलो खैर है, हम तो बेचारे क्या करें, उसको तो बख्शने आईनी इदारे का पैसे पकड़े बस। सर आप देखें ना, आप चीज को देख रहे हैं, आप जो है वो आधी चीज को देख रहे हैं।
میرے نزدیک تو پوری چیز ہے جس کی میرے نزدیک اہمیت ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ آئینی ادارے کے سربراہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ پیسے لیے ملے, اور اگر آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے تو جب نون لیگ یہ کام کرتی ہے تو آپ کیوں کہتے ہو کہ بھارت کے کہنے پہ افواج کو بدنام کر رہے ہیں؟ سن لیں یہ ایک پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک کیا اہمیت ہے, آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے کہ آپ کا آئندہ الیکشن ہو, آپ کی ساری جماعتیں کے صاف شفاف انتخابات ہوئے. اسی الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہوئی ہے ای وی ایم پہ ویلیویشن کے لیے, وہ ویلیویشن کر رہی ہے, کل اس کا دوسرا اجلاس ہے. آپ ویلیویشن ابھی آپ اپنی کمیٹی سے کر رہے ہیں, ابھی آپ کی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا, آپ نے اس سے پہلے اعتراضات جمع کروا دیے. وہ منسٹری آف سائنس. فاروق بھائی میں نقطہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مدد کر رہے ہیں, اس پر تو اعتراض ہی نہیں ہے کہ حکومت کو اعتراض ہو الیکشن کمیشن پر, اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. یہ ویسے بڑے مزے کے لوگ ہیں وسیم بدانی صاحب, یہ صحافیوں کی بھی مدد کرتے ہیں, ان کے منہ میں ایک نیا قانون ان کے ڈاؤن دے تھروٹ شو کر کے, یہ بڑے زبردست لوگ ہیں, یہ الیکشن کمیشن کی بھی ایڈنگ کر رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی بے عزتی کر کے. اور پھر مجھے حیرت ہے کہ فواز صاحب نے بیان دیا, جناب انہوں نے کہا شخصیات کے کنڈکٹ پر تنقید ہوتی ہے, یہ شخصیات پر تنقید, اداروں پر تنقید نہیں ہے. میں صدقے جاؤں, نون لیگ جملے بھی وہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ والے, تب آپ کہتے تھے نہیں پاک فوج کے دشمن ہو تم. یار آج جملے بھی بدل لیں. فخرو بھائی کو نہیں چھوڑا بدامی صاحب, کسے؟ میرے خیال میں فخرو بھائی کو نہیں چھوڑا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. آپ دیکھیں جو, اور مجھے یاد ہے فخر الدین ابراہیم صاحب جب سلیکٹ ہوئے تھے, مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا آن ریکارڈ سب سے زیادہ خوش عمران خان صاحب تھے, ایک اچھا کام کیا فخر الدین ابراہیم کو لگانا ہے, پھر ان کو بھی رگڑ دیا بعد میں. جناب اسی طرح خوش تھے جس طرح لاسٹ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر خوش تھے, اس چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی سب سے زیادہ خوش تھے. آپ جا کے سارٹس نکالیے, 7 آئی جی جو تبدیل ہوئے ہیں پنجاب میں, اتنے خوش تھے ہر آئی جی کے اوپر, اور کہتے تھے اب تبدیلی آ جائے گی. ابھی جنوری میں عادل عباسی کو کہا ہے کہ یہ ہم نے لگایا ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ مہر آپ کا رائٹ, آپ جتنی مرضی تنقید کریں, مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تنقید پھر فیکٹ آف دا میٹر ہے, جس کی پاور ہے وہ یوز کرے گا, ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے اسے یوز کریں گے. لیکن بالکل کیجئے, تھوڑی سی مستقل مزاجی بھی ساتھ دکھا دیجئے تو اچھا ہوگا. چلے وہ مستقل مزاجی ہم آپ سے سیکھ لیتے ہیں. چلو اب آپ یہ فاروق بھائی بھی وزیر مملکت برائے اطلاعات ہے نا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی طنز مارنے کی عادات سے محفوظ رہ سکیں, تو وہ تو ظاہر ہے اتنا تو آپ کو میں نے تو معصومانہ بات کی. ہم سیکھتے ہیں اچھی چیزیں, آپ سے بھی سیکھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اور یہ ارشاد بھٹی صاحب ذرا اسی سے ربط دیتے ہوئے میں نے سوچا آج ہم ساری ڈسکشن ذرا سے ایک ہی سیگمنٹ میں کر لیں. یہ میڈیا کے حوالے سے قانون, سر میں پھر فروخ بھائی سے پوچھوں گا یہ بات, لیکن پہلے آپ سے اور مہر سے پوچھ لوں, اس کا مسودہ کیوں نہیں آ رہا سامنے؟ مطلب کیا ہو گیا کہ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ ایک چیز ہے آپ میڈیا کو بہتر کرنے کے لیے لا رہے ہیں, اور دکھا تو دیں کیوں نہیں آ رہا اس کا مسودہ. ارشاد بھٹی صاحب, ابھی شبلی فراز صاحبہ ابھی ماریہ میمن سے کہہ رہے تھے, شبلی فراز صاحب ماریہ میمن صاحبہ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں کامنٹ کیسے کروں, مسودہ ہی نہیں آیا. متعلقہ کمیٹی کا سربراہ فیصل جاوید پی ٹی آئی کا ہے, وہ کہہ رہا ہے مسودہ ہی نہیں آیا. مسودہ آیا نہیں ہے, سب کچھ ہو گیا. کہ کیا ہو رہا ہے ارشاد بھٹی صاحب میڈیا اتھارٹی؟ پھر مہر آپ بھی بتائیے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نہیں ہوتا بہت سارا ایک رش سا بیٹھا, اس میں اچانک کوئی سانپ پھینک دے, کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے, کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے, کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے. یہ سانپ سا پھینکا ہے انہوں نے, اور فلر اور ٹی وی ٹاک شوز پچھلے سارے اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی پچھلے 15-20 دنوں کے, اور ان پچھلے 15-20 دنوں کے اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں یہ مسودے پر سارے طریقے انصاف والے ہر پوائنٹ پر ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا یہ مان لیا, بات یہ نہیں ہے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسودہ نہیں ہونا چاہیے ریگولر, آپ فیک نیوز کے خلاف کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میڈیا کو مادر پیدر آزاد نہیں ہونا چاہیے, ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے ہر کی, اور اس کے اندر ہونا چاہیے سارا کچھ. اور میڈیا کو ایس ایچ او نہیں ہونا چاہیے, حکومتیں گرانے بنانے میں نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں سیاست زدہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کی بدنیتی سے کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے. لیکن سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ سٹیک ہولڈرز میڈیا والے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ سب سے پہلے 1 to all کریں, اور پھر سارا بیٹھ کے ان کے ساتھ فل سٹاپ کامہ کریں. آپ نے سارا پہلے اب جتنا بھی یہ رسپانس آ گیا ہے, اب 2-3 مہینوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے. کیوں مؤخر کر دیا؟ اگر کچھ تھا تو لے آئے نا, ساروں کو ایک دیں اور ان کو ساروں کو بٹھائیں. فاروق صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا ہم بٹھائیں.
اچھا لیکن بات پھر وہ یہ کہ فیک نیوز یہ چاہتے ہیں. اب سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا یہ فیک نیوز ہے کہ نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے پیسے پکڑے ہیں یا پیسے لیے ہیں کہ نہیں. نمبر 1 اس کو ثابت کریں. نمبر 2 قرآن میں مذمت کریں گے نام لے کے چیف الیکشن کمشنر کی. ہاں نہیں میں کہوں گا کہ اس کو ریزائن کرے, ریزائن کر کے گھر جائیں. آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, ریزائن کر کے جیل جائیں, گھر بھی جائیں, جیل جائیں یار, پیسے کیسے پکڑے, جیل جانا چاہیے. دوسری بات کہ اگر یہ عمران خان صاحب ہمیں اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ, امریکہ, برطانیہ, آپ عمران خان صاحب وہاں کہہ سکتے تھے 35 پنکچر کا کہہ کے تو کہہ دیتے کہ یہ صرف سیاسی بیان تھا. آپ تو ساری عمر کے لیے ایسی کیسی پھیر دی نجم سیٹھی کی ساکھ کی اور پھر کہہ دیا وہ بیان میں نے سنا تھا کہ ہوا ہے کچھ, سنا تھا کچھ. اور دوسری بات یہ عمران خان صاحب کہہ سکتے تھے کہ یہ جو 10 ارب مجھے کہا گیا پاناما سے ہٹ جائیں, پھر دوست کے دوست نے کہا, اس دوست نے اس دوست سے کہا, اس دوست نے اس دوست سے کہا, اس تھرسٹی کرو نے اس تھرسٹی کرو سے, دیر ہے صاحب مائی بیسٹ فرینڈ, ہی از ویری گڈ فرینڈ, آئی باٹ اٹ فرام دا بازار, اٹ ہیز 4 legs. یہ کہانی سنا کے درمیان سے نکل گئے اور شہباز شریف کو جرمانہ کر دو. تو یہ مائنڈ سیٹ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ 2-3 مثالیں. کل کون کہتا تھا, میں بتاتا تھا کہ رفیق تارڑ ججز کو خریدنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب بریف کیس نوٹوں کا. آج کون کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑ لیے, عمران خان صاحب کا وزیر. کل ہماری جمہوریت کی جنگ 22 سال کون لڑتا رہا, عمران خان صاحب. آج ہماری جمہوریت کی جنگ کون لڑ رہے ہیں, خیر سے مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. مسلم لیگ الیکشن ہار جائے, یہ ملک ایسا ہے, مینڈیٹ چوری ہو گیا, خلائی مخلوق, سلیکٹرز. زرداری صاحب ہار جائے, RO کا الیکشن. عمران خان ہار جائے, دھاندلی. کل PP مسلم لیگ ایک دوسرے کے خلاف تھے, آج PP مسلم لیگ 1 پیج پر, کل پھر آج پھر خلاف ہو. کل چیئرمین سینٹ پر عمران زرداری بھائی, اور آج چیئرمین سینٹ پر مریم نواز اور بلاول بھٹو بہن بھائی. کل اداروں پر کون تنقید کہتا تھا تنقید نہیں ہونی چاہیے, نون پہ مسلم لیگ نون, اور وہ آج کون کہتا ہے تنقید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, پلیز یہ ذہن میں رکھیے. میں وہی کہہ رہا ہوں, مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ اس سے تو کوئی شک نہیں کہ دونوں پارٹیوں نے جو کام کیا ہے, یہ تیسری پارٹی میں اگر اس صف میں کھڑی ہو گئی اور ہم روانی سے مثالیں دے پا رہے ہیں تو یہ مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے بات ہے. لیکن مہر صاحبہ کنکلوڈ کرتے ہیں ذرا. صاحب فرق حبیب صاحب شریف آدمی ہے, ڈیسنٹ آدمی ہے, لاجیکل آدمی ہے. یہ بشیر خان المعروف اعظم سواتی کی کیسے ان کا دفاع کر سکتے ہیں؟ یہ $1 ملین والے اعظم سواتی صاحب کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ ایسے کرنا پڑے گا نا کہ 5 GIT رپورٹ سپریم کورٹ سے آئی ہیں, ان کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ 5 GIT رپورٹ جس کو کابینہ میں نہیں بٹھانا چاہتا ان کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ مہر صاحبہ, یہ غائب فیم والے اعظم سواتی صاحب کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ بھٹی صاحب یہ مہر صاحبہ یہ میڈیا اتھارٹی کے حوالے سے بتائیں, جو کہ آپ کی کل فواد صاحب کا بھی آپ نے اس میں انٹرویو بھی کیا اس حوالے سے, اور آپ ایک اجلاس میں جو ریلیونٹ ہوا تھا اس حوالے سے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا میڈیا اتھارٹی کیا چکر ہے, کیوں ہے؟ دیکھیں وسیم, سچی بات ہے کہ عمران خان ہیز بین میڈیاز ڈارلنگ فار ایور, یو نو دیٹ, اور ان کی سیاست اور کامیابی بھی میڈیا کے مرہون منت ہے, وہ خود بھی. اور میڈیا عمران خان کی ڈارلنگ تھا. یہ ہماری آئرنی ہے کہ انفارچونیٹلی آج کی وہی 2007 کے اندر جب ہم سراپا احتجاج ہوتے تھے, مشرف کے خلاف بیٹھتے تھے صحافی, تو عمران خان ان کیمپوں میں بیٹھے ہوتے تھے. دوسری طرف آئرنی یہ ہے کہ فواد چودھری اس کیمپ کا حصہ ہوتے تھے. بٹ چلیں اس سے بھی ہٹ جائیے. تعجب کی بات یہ دیکھیں, ساری باتیں چھوڑ دیں, چھوڑ دیں سپرا باڈی بن رہی ہے, 7 لاز کو مرج کر کے ایک کر رہے ہیں, چھوڑ دیں نیتوں کی بات, چھوڑ دیں کہ ہماری حق رائے دہی یا ہماری فریڈم آف اسپیچ سلب ہو رہی ہے, صرف بیکاز فیک نیوز ان کے لیے اولین ترجیح ہے اس کو کاؤنٹر کرنا. تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا, آپ لائبل لاز 2002 اور پیکا 2016 جو نون لیگ کے دور میں آیا تھا اور جس کے اوپر یہ بڑی تنقید کرتے تھے اور شد و مت سے اس کو استعمال کر رہی ہے FIA روز صحافیوں کو نوٹسز بھیجنے سے, وہ تو اس قانون کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ امپلیمنٹیشن یقینی بنائیں نا, پوری دنیا میں ہوتا ہے ڈیفیمیشن اور لائبل لاز جو ہوتے ہیں امپلیمنٹ ہوتے ہیں. 3 سالوں سے شہباز شریف عمران خان صاحب کو حق عزت کیس کے اندر لے کر گئے ہوئے ہیں عدالت میں, کیا بنا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنا. عمران خان صاحب ایک دفعہ بھی پیش نہیں ہوئے, اس کو کیس کو اٹھاتے ہی نہیں ہے. تو اس ملک کے اندر جب ڈیفیمیشن لاز لائبل لاز نہیں ہوں گے نا تو پھر اسی طرح مادر پدر آزاد ہوں گے. دیکھیں میں ایک بات مانتی ہوں کہ ہمارے یہاں تو پھر فواد چودھری صاحب یہ مانتے ہیں کہ ایڈیٹوریل بورڈز ہوتے ہیں, کہیں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. سوشل میڈیا ایکچولی مادر پدر آزاد ہے, اینڈ آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں اونرشپ لینی چاہیے صحافیوں کو بھی اپنی بات کی. یہ نہیں کہ آپ کیمرہ آن کیا کمرے کے اندر بیٹھ کے اور تہس نہس کر دیا, جس کی جو دے رہا ہے منہ کے اندر بول دیا. یہ آئی انڈرسٹینڈ دس, بٹ دنیا کے اندر سوشل میڈیا کو اتنے آرام سے آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, بیکاز یہ جو کانٹینٹ آ رہا ہے یہ کس مقام سے جنریٹ ہو رہا ہے سورسز کا. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. آئی مین the world is looking into this already, but it's not that easy. آپ اپنے ملک میں لائبل لاز کو یقینی بنائیں, میری یہ تجویز ہے, جو کہ بہرحال یہ حکومت نہیں کرتی دکھائی. ٹورڈز دی اینڈ فاروق صاحب, خالی بڑا اسٹریٹ سوال, یہ اس کا مسودہ
کب شیئر کریں گے؟ اور سوری وسیم ایک بات ایڈ کر دوں, ایک مسودہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ چکا ہوا ہے. اچھی ہاں لیکن ابھی تو جو قائمہ کمیٹی ہے جس کے فیصل چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات فیصل جاوید تو کہہ رہے ہیں مسودہ آئے گا تب اس سے بات کریں گے. آپ کو بتا دیتا ہوں نا. ہاں جی سر, آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ جو ابھی مہر بات کر رہی تھی بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. ڈیفیمیشن لاز جو ہے وہ صرف میڈیا یا فیک نیوز کو کور نہیں کرتے, وہ پورے ملک کا جو سسٹم ہے, جو قانون ہے, کسی بھی حد کے عزت کے حوالے سے اس کو وہ کور اپ کرتے ہیں. صحیح ہے, ان کو ہم سٹرونگ کریں گے. ان کی رائے میں نے نوٹ کر لی اس حوالے سے بھی. بنیادی طور کے اوپر دو چیزیں دیکھیں, آپ سب اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا والے, آپ فیمس لوگ ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی ایک نیوز سینس ہے, آپ کی چینلز کے اوپر ڈیمانڈ ہے, پبلک میں بھی ایک ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے لیے تو ایک فورم ہے, الیکٹرانک میڈیا 20 سال سے, بدامی صاحب کبھی شو کیا آپ نے اس کے اوپر, کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ سیلریز کے لیے کوئی فورم ہی نہیں ہے. آپ سب اس کے اوپر شو کریں نا. آپ نے امپلائیز ایکٹ پڑھا ہے فاروق صاحب, آپ کو تو ہم نے تجاویز بھی فراہم کیے ہیں کہ امپلائیز ایکٹ کو آپ وسیع کر دیجئے, الیکٹرانک میڈیا بھی لے آئیے. اگر ہمارے تحفظ اور ہمارے کیمرہ مین اور ہمارے لوکل سٹاف کو 6 مہینے سیلریز نہیں ملتی تو آپ کو اتنا درد ہوتا ہے, مگر آپ بیٹھ کے بات تو کیجئے نا جناب. جی سن لیں, منسٹری آف انفارمیشن کو عمران خان صاحب منسٹری آف انفارمیشن کہتے تھے. مسودہ آئے گا تو بات آگے بڑھے گی نا. میرا سوال ہے مسودہ کب لا رہے ہیں؟ میرا بھی بڑا سادہ سا جواب ہے, میرا بھی بڑا سادہ سا جواب ہے کہ ہم سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے خود گئے, ہم پی بی اے کے سامنے گئے, اے پی این ایس کے سامنے گئے, سی پی این ای کے سامنے گئے, ملک کے 5 بڑے پریس کلبز کے سامنے ہم نے اپنا جو فریم ورک ہے, جو کانسیپٹ ہے, اس کو شیئر کیا ہے. اسی کے ارد گرد جو ہے وہ لا بنے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی سٹیج کے اوپر جو آپ کی تجاویز اب یہ نیا بیان آ رہا ہے بائی دا وے, بیکاز ابھی کہا گیا کہ ایسا کچھ ابھی پیش نہیں کیا گیا, ساری یوجز نے مسترد کیا جو ڈرافٹ آیا تھا. نہیں مہر سن لیں, مہر آپ نے پھر دیکھا نہیں نا, میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں پچھلے 3 ماہ سے, میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں. میرا یہ کنسسٹنٹ بیان ہے, اور ہم نے کہا کہ اس کو آرڈیننس سے نہیں لے کر آئیں گے, یہ آرڈیننس سے بھی نہیں آئے گا, ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے تحت آئے گا. مسودہ ابھی اس کا بننا ہے فاروق صاحب, آخری صاحب بریک پہ آنا ہے. مسودہ ابھی بننا ہے, الیکٹرل ریفارمز کو جوائنٹ پارلیمانی سیشن کے تھرو یقینی بنانا چاہ رہے, یہ بھی تو اسی طرح نہیں کیا جائے گا. مسودہ ابھی بننا ہے یا بن چکا ہے فاروق صاحب؟ نہیں مسودہ دیکھیں, یہ جو کانسیپٹ بننا ہے یا بن چکا ہے, فریم ورک ہے, اسی کے ارد گرد جو ہے وہ مسودہ بننا ہے, اور مسودہ بنے گا, ہم اس کو اسمبلی میں. مسودہ بنا ہی نہیں ہے ابھی بننا ہے مسودہ. مسودہ نہیں بنا, یہ آپ کنورج کر رہے ہیں. آپ کا آج پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا کا مالک ایک ہے, وہ کنورج ہو گئے ہیں. لاز کو کنورج نہ آپ کریں. یہ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے بنا ہی نہیں ہے, قوانین کو مرج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مزید بھی بحث ہے, میں نے پھر آگے ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو ٹھیک ہے اپوائنٹ وہ کنورج آف کام کی مثال موجود ہے, وہ پھر ہم اس میں ملک سے کل بھی بات کریں گے, جو کل کا ایک موضوع ہوگا, یہ کل سینٹ کمیٹی بھی ہے نا, بات کریں گے. بہت شکریہ. نہیں کل تو ایک اور انٹرویو کرنا ہے ہم نے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم عمر شریف صاحب کی صحت علاج کے حوالے سے کیا زیادہ پیش رفت ہے, کیونکہ بہت ساری کنفیوژن اور پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ کیا کیا چل رہا ہے, تو ہم جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں امریکہ میں انشاءاللہ جو علاج کے حوالے سے مرکزی کردار ادا کریں گے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سب بتا دیں آسان الفاظ میں, ان کو مرض کیا, وہ سوال ہے جو مجھ سے بہت سارے لوگ روزانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مرض کیا ہے. میں تو ٹیکنیکل ٹرم بتاتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا, میں میڈیکل کا تو کوئی نہیں ہوں, تو وہ بھی جان لیں, اور کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے, یہ سب بریک کے بعد. اب خوش آمدید. عمر شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے اس وقت اپڈیٹ یہ ہے, صحت ان کی بتدریج ویسی ہی ہے. اس میں یعنی کل میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ بہتری ہے پہلے کے مقابلے میں, اور آج میں عرض کروں گا کہ تقریباً ویسی ہے جیسی کل ان کی طبیعت تھی. اہل خانہ کی یہ حد درجہ ایک تو درخواست ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے ٹویٹ یا نہ کریں. جس طرح میں نے خود مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جناب کچھ وینٹیلیٹر سے ہٹا دیے گئے یا وینٹ پر ابھی تک ہیں. نہیں, وینٹیلیٹر پہ وہ کبھی بھی نہیں تھے اور نہ ابھی ہیں الحمدللہ. وہ ان کے بیٹے ہیں جواد عمر, ان کے نام سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب پتہ نہیں کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کہ جناب جواد عمر صاحب نے کہا ہے کہ والد صاحب کی یادداشت چلی گئی. اور یہ وہ جواد سے ظاہر ہے میں روزانہ رابطے میں ہوں, ان کی اہلیہ سے زنی غدل صاحبہ سب سے میں ہوں رابطے میں. وہ انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا, ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے یادداشت کھونے والا, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے. ہارٹ کی کمپلیکیشنز ہیں, وہ ایگزیکٹلی کیا ہے وہ بھی آج آپ کو بتایا تھے تاکہ کلیئر ہو جائے. مجھے ایک حکومت کی بڑی اہم شخصیت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہارٹ کی کمپلیکیشنز ہیں, کینسر کا تو آپ نے بتایا نہیں.
میں کہا نہیں سر یہ بالکل غلط ہے, کینسر والا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ بڑی اہل خانہ سے کی جانب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ پلیز اس حوالے سے سنی سنائی کو نہ آگے بڑھائیں. بس ہارٹ کمپلیکیشن ہے وہ کیا ہے بتا دیتے ہیں, اور باقی معاملہ یہ ویزا کے حوالے سے ابھی بھی انتظار ہے. گورنمنٹ فیڈرلی کہہ رہی ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش ہم نے کر لی ہے اس کو تیز ترین کرنے کی. اب اللہ کرے کل اور پرسوں میں اس میں حتمی ڈیولپمنٹ ہو جائے. ڈاکیومنٹ سارے لے لیے گئے ہیں اور ایمبیسی میں جمع بھی کرا دیے گئے ہیں. کچھ لیٹرز کی اور ریکوائرمنٹ آئی تھی آج ایمبیسی سے, وہ بھی جمع کرا دیے گئے ہیں. اب اللہ کرے کہ بس یہ کام ہو جائے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا ایئر ایمبولینس کے ذریعے شفٹ کرنا ہے. آئی ایم سو گریٹفل, آئی ایم سو تھینکفل سندھ گورنمنٹ نے, اور میں یہی چاہتا تھا کہ اہل خانوں کو ایسی کوئی نوبت نہ آئے کہ وہ کچھ کہیں اور ایسا کچھ ہو. تو آپ یقین کریں مجھے یعنی دبئی سے انڈینز کے اتنے سارے پیغامات آئے کہ دعاؤں کے اور سارا کچھ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایگزامپل یہ جائے دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے کہ بھائی ہم اپنے لیجنڈس کا اس طرح خیال کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو سندھ گورنمنٹ نے نہ صرف یہ کہ ایئر ایمبولینس کا ارینجمنٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے, اس کا سارا خیال کرنے کا, بلکہ اس کے علاوہ بھی یعنی انہوں نے مانگے بغیر اہل خانہ کے 4 کروڑ روپے اس حوالے سے مختص کر دیے, جس میں ایئر ایمبولینس کے اخراجات بھی شامل ہیں اور بقیہ آگے کے لیے بھی. تو میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کا. اہل خانہ نے مجھے کہا کہ آپ, زرین صاحبہ نے مجھے کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت شکریہ ادا کیجیے گا اس حوالے سے. اور ہم سندھ گورنمنٹ پہ اپنے حوالے سے جب پولیٹیکل بات ہوتی ہے بہت تنقید کرتے ہیں وہ سارا کچھ, لیکن یہ اچھا عمل ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں مرتضیٰ وہاب صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور اگین فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے بس یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آئی ایم شیور کہ آپ کوشش کر رہے ہوں گے جلد از جلد ویزا کا اصول ہو جائے, اور بس آپ پلیز پہ دیکھیے گا کہ جتنا جلدی یہ ہو جائے اتنا اچھا رہے گا. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں ڈاکٹر سید طارق شہاب صاحب جو کہ امریکہ میں موجود ہیں, اور امریکہ میں ہمارا رابطہ ڈاکٹر طارق صاحب سے ہے, بلکہ ویری کائنڈ آف ہم کہ, اور ڈاکٹر طارق شہاب صاحب کی اپنی ظاہر شناخت ہے, اور آپ جو مشہور معروف اداکارہ, میرا بڑا احترام کا تعلق ہے ان سے بھی, ریما صاحبہ ان کے ہسبینڈ ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں. انہوں نے بھی خود اپنی طرف سے انیشیٹو لیا, آگے آئے. مجھے اہل خانہ نے بتایا اور طارق صاحب نے کہا ہم ہر ممکن اپنے طور پہ وہ کریں گے. امریکہ میں جو کچھ علاج کے حوالے چیزیں ہونی ہیں وہ طارق صاحب خود دیکھ بھی رہے ہیں. السلام علیکم طارق شہاب صاحب. طارق صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. ایک تو یہ چونکہ بہت کنفیوژن ہے, تو اگر پلیز ہمارے ویورز کے لیے آپ ایزیسٹ پاسبل ورڈ میں بتا دیں تاکہ ایک دفعہ آفیشیل ورژن آ جائے کہ بھائی عمر شریف صاحب کو یہ معاملہ ہے, چونکہ کوئی پتہ نہیں کیا, کوئی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ کہ کوئی کیا کرے گا. مجھے ڈاکٹرز نے بتایا بھائی وال میں بلیڈنگ ہے, اس لیے کلپنگ کرنا ہوگی جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. یہ جملے میں نے یاد کر لیے, میں سب کو بتایا تو بھائی ڈاکٹرز کا ورژن, اس کا مطلب ظاہر ہے میڈیکلی تو مجھے بھی نہیں پتا, ویسے میں نے آپ سے سمجھ لیا ہے, لیکن میں اس کی تفصیلات میں نہیں آتا کہ میں سمجھانے جاؤں اور غلط سمجھا دوں کسی کو, چونکہ میرا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ ذرا پلیز بتا دیں کہ کیا ہے ایگزیکٹلی یہ معاملہ. جی ہاں وسیم, جیسا آپ کو پتا ہے کہ جو ہے عمر شریف اس وقت آغا خان ہاسپٹل میں ہے, وہ وہاں کنجسٹو ہارٹ فیلئر کے ساتھ ایڈمٹ ہوئے تھے. وہاں پہ انیشیلی جو انویسٹیگیشن کی تھی وہاں پہ ڈاکٹر یاور سعید نے, اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کا جو ایک ویلو ہے جس کو لیفٹ سائڈ پہ مائٹرل ویلو کہتے ہیں, وہ اگر میں آپ کو جو ہے قریب سے اس کو دکھاتا بھی ہوں, ہارٹ کے یہ جو ہے جو مائٹرل ویلو ہے جو اپر اینڈ لوور چیمبر کے درمیان یہ ویلو ہوتا ہے, کھلتا بنتا ہے. بلڈ جو ہے وہ آکسیجن لے کے لنگ سے جو پھر ہارٹ میں آتی ہے, اور ہارٹ کا پمپ جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے, تو یہ ایورٹا سے پھر باہر جاتی ہے پوری باڈی میں. تو یہ ویلو کی جو مسلز ہیں ان کی وہ کمزور ہو گئی ہے, جس کو ہم پیپلری مسل کہتے ہیں, اور وہ پوری طرح سے بند نہیں ہوتی. جب وہ بند نہیں ہوتی تو آدھے سے زیادہ بلڈ جو ہے اس میں واپس چلا جاتا ہے لنگس میں, اور پھر انسان کو جو ہے وہ شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے, سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اس کا جو ٹریڈیشنلی جو علاج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری سے علاج کیا جائے اور اس کو ویلو کو ریپیئر کیا جائے. لیکن چونکہ عمر شریف صاحب کی پہلے ایک اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے, اور چونکہ ان کی کڈنی بھی کمزور ہے, اس لیے ان کی اوپن سرجری جو ہے وہ ویری ہائی رسک ہوگی اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. اب جو ہے ایک نیا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ابھی اسی سال 1-2 سال سے جو ہے وہ آیا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں مائٹرل ویلو کلپ. صحیح ہے. اگر ٹیلی فون میں لے لیں آپ. جی وداؤٹ اوپننگ دا ہارٹ جو ہے وہ اندر سے جا کے, جس طرح سے اسٹینٹ لگاتے ہیں, وہ اندر سے شریانوں سے جا کے پھر اس ویلو کے اندر جو ہے وہ ویلو کو کلپ کر دیتے ہیں ساتھ, جو کہ اپارٹ ہوتی ہے جو مسلز, تو اس سے پھر یہ ویلو جو ہے پھر بند ہو سکتا ہے اور بلڈ جو ہے دوبارہ اپر چیمبر میں نہیں جاتا ہے. تو یہ پروسیجر بہت ہی کمپلیکس ہے. اس میں جو ہے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے فزیشنز کی, 4 فزیشنز چاہیے ہوتے ہیں, 2 کارڈیولوجسٹ, 1 کارڈیو سرجن, 1 ایکوکارڈیوگرافر, جو کہ اس پروسیجر کو کرتا ہے. بالکل اگر یہ پروسیجر ممکن
اگر ممکن ہوتا تو پاکستان میں آڈیٹر دیتے, لیکن چونکہ یہاں پہ پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے, یہ بالکل بہت ہی کمپلیکس پروسیجر ہے, اس میں بڑی ڈیٹیلز ہیں, تو اس لیے یہ ممکن نہیں تھا. اور ڈاکٹر صاحب امریکہ میں سارے انتظامات مکمل ہیں نا, مطلب جس دن انشاءاللہ ویزا آ جائے اور اگلے دن وہ فلائی کر جائیں بظیر ایئر ایمبولینس, تو دا مومنٹ ہی لینڈز ان امریکہ یا اسپتال میں پہنچتے ہیں تو کہاں کیا کب کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ مکمل ہے. Is that correct? جی ہاں, ایک بار جی ہاں بالکل, وہ جب ایمبولینس سے آئیں گے تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہاسپٹل میں, یہاں جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کر لیں گے ہم لوگ, اور ایڈمٹ کرنے کے بعد 1-2 دن لگے گا ان کا مزید معائنہ کرنے میں اور اسپیشل پروسیجرز کرنے میں, اس کے بعد یہ پروسیجر ان کا کیا جائے گا, تو وہ تقریباً 2-3 دن کے اندر ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ اس حوالے سے سارے انتظامات وہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھا بھی دیا. آج عمر شریف صاحب سے لوگ رابطہ بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی بھیج رہے ہیں. خود مولانا طارق جمیل صاحب نے, میری ان سے بات بھی پروگرام سے کچھ دیر پہلے, انہوں نے عمر صاحب کو پیغام بھیجا اور عمر صاحب نے ان کو جوابی پیغام بھیجا, اور پھر ظاہر ہے ان کی طارق جمیل صاحب سے میری بات بھی ہوئی اور ہم نے کہا کہ ہم وہ پیغام نشر کر دیں تاکہ آپ دعا کریں گے تو اور لوگ بھی ساتھ شامل ہوں گے. تو انہوں نے کہا بالکل کیوں نہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اور عمر شریف صاحب کا آج یہ مکالمہ ہوا, یہ بھی آپ سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی عمر شریف صاحب, اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ آپ کو صحت سلامتی عافیت نصیب فرمائے, اور آپ اللہ کے فضل سے جا رہے ہیں امریکہ, انشاءاللہ آپ صحت کے ساتھ واپس آئیں اور عافیت کے ساتھ واپس آئیں. آپ نے ساری زندگی لوگوں کو ہنسایا ہے, خوش کیا ہے, اللہ آپ کو خوش کرے اور اللہ آپ کو مسکراتا رکھے, اور اللہ آپ پر اپنی عافیت کی رحمت کی چھاؤں رکھے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ امریکہ سے ٹھیک ہو کر تشریف لائیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب, آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. مجھے آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنی محبتوں میں, اپنے پیار میں. اور بھارت سے بہت سارے لوگوں نے پیغامات بھیجے ہیں اور کچھ جو معروف شخصیات ہیں ان کے یہ پیغامات آئے ہیں بھارت سے. فنکار عمر شریف صاحب جنہوں نے پوری دنیا کو ہنسایا, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, سن کر بہت دکھ ہوا. ہم سب دعا کر رہے ہیں, آپ بھی دعا کریں تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. عمر شریف صاحب کو اوپر والا بہت لمبی عمر, ان کا نام جو عمر ہے واقعی عمر ہے. آپ کی کامیڈی بول بول کر لوگوں کو خوب ہنسایا ہے, اپنے کام کو چلایا ہے. پوری دنیا اس وقت آپ کے دعا کر رہی ہے. عمر بھائی پلیز, استاد پلیز جلدی ٹھیک ہو جائے. عمر شریف صاحب, میں نے ان کا ویڈیو دیکھا, مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور بہت دل دکھی ہوا. آرٹسٹ بڑے خوددار ہوندے, مانگتے کبھی نہیں, ہم سے جو مرضی کبھی کوئی لے لے. یہ میری گزارش ہے کہ اس وقت عمر شریف نو بہت لوڑ ہے تے پلیز انہاں دا جلدی تو جلدی اچھا علاج ہوئے. تھینک یو سو مچ. تہاڈا بھرا دلیر مہندی, رب رکھا. جاتے جاتے بہت دعائیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے اور عمر شریف صاحب کے لیے. اور ذرا دیکھیے, اور جب سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے عمر شریف صاحب دوبارہ سب کے چہروں پر ایسے ہی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.